نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ خصوصی پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ آج الحمدللہ ہم 28 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سے آگے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ ہے 28 پارے میں، اس سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ 28واں پارہ ہے جس میں تمام مدنی صورتیں ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی امت کے لیے اہم ہدایات اور طویل مدنی صورتوں کے خلاصے ہیں، مضامین کے، جو ہمیں اس مقام پر عطا ہو رہے ہیں۔ سورہ جمعہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں جمعۃ المبارک کا ذکر بھی ہے، ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی عظمت کا بیان، اور سورہ صف جو اس سے پچھلی تھی اس میں جہاد و قتال اور نبی اکرم علیہ السلام کے انقلابی مشن کا بیان تھا، غلبہ دین۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انقلابی جد و جہد فرمائی اس کے لیے افراد کیسے میسر آئے، ان افراد کی تربیت کے ذریعے سے ہوئی، وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہوئی۔ اس قرآن حکیم کے تعلق سے ذکر، سابق امت بنی اسرائیل کا ذکر اور جمعۃ المبارک کی اہمیت کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الجمعہ سے، مدنی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہر شے جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئیں۔ اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض اور ذمہ داریوں کا بیان ہے اور ان کا ان صفات سے بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ ارشاد ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے ان امیین، وہ عرب جو ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ صدیوں سے کوئی وحی، کوئی کتاب ان کے نہیں آئی تھی، وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھ عربوں میں، امیین میں ایک رسول کو انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، حضور علیہ السلام ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کس سے پہلے؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور قرآن حکیم کے ذریعے جو محنت ہوئی اس سے پہلے گمراہی تھی۔ گویا اگر قرآن پاک سے دوری ہو اور دنیا جہاں کی تعلیم لوگوں کے پاس ہو تو یہ ایک درجے میں گمراہی کا معاملہ ہوگا، جب تک کہ تمام علوم اور فنون وحی کے تابع نہ ہو جائیں، یہ علوم اور فنون بائی لارج یہ نفع کا باعث نہیں بن سکیں گے۔ یہ 4 فرائض نبی اکرم علیہ السلام کے 4 ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئے، 2 مرتبہ البقرہ میں آیت نمبر 129 میں، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 151 میں ہم نے پڑھا، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ذکر آتا ہے، اور پھر اب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بیان آ رہا ہے۔ نمبر 1، حضور نے آیات قرآن کی تلاوت فرمائی، یہ قرآن جو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے اور غفلت کے ماروں کو جگاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے ذریعے تزکیہ فرمایا، باطن کا تزکیہ ضروری ہے، پھر احکام کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ دلوں کو پاک کیا جانا قرآن پاک کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام نے کام کیا۔ سورہ یونس کی آیت 57 میں ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن پاک سینوں کے امراض کی شفا بھی ہے۔ نمبر 3، احکام کی تعلیم حضور نے دی۔ تلاوت ایک عمل ہے جو حضور نے فرمایا اور ادا فرمایا، اور احکام کی تعلیم دینا، اسی میں سنت کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ حضور نے صرف الفاظ نہیں پہنچائے، قرآن کے احکام کی تعلیم بھی دی۔ اور نمبر 4، حکمت کی باتیں سکھائیں۔ قرآن حکیم میں احکام کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثلا روزے کا حاصل کیا ہے؟ البقرہ آیت نمبر 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور حکمت سے ایک مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لی گئی۔ مکے کے 13 برس قرآن کریم کے ذریعے جہاد ہوا، قرآن کریم کے ذریعے دعوت دی گئی، دعوت قبول کرنے والوں کی ایک جماعت بنائی گئی، ان کو اللہ والا بنایا گیا، تمام مشقت والے مراحل سے ان کو گزارا گیا، صبر کا ان کو پیکر بنایا گیا۔ یہ 13 برس کی محنت قرآن پاک کے ذریعے سے ہوئی، تب 313 بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے۔ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ یہ 313 کی جماعت جو تیار ہوئی وہ غار ہرا میں جو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اس قرآن پاک سے تیار ہوئی۔ آج بھی افراد کی تبدیلی قرآن پاک کے ذریعے ہوگی، معاشرے کی اصلاح قرآن پاک کے ذریعے ہوگی۔ ایک انقلابی جد و جہد برپا کرنے کے لیے، ایک انقلابی جد و جہد کے لیے، ایک انقلابی جماعت اگر ہمیں تیار کرنی ہے تو وہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہوگی تیار۔ آگے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضور علیہ السلام عربوں میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں،
تو اول حضور کی بعثت ان کی طرف، اور پھر اصلاً عموم کے اعتبار سے حضور کی بعثت تمام انسانیت کے لیے۔ تو پہلے حضور عرب میں ہیں اور آپ نے ایک جماعت تیار کی اور وہاں پہ انقلاب برپا ہو گیا، مگر آپ کی رسالت عالمگیر ہے۔ یہ جو فرمایا جو ابھی ان سے نہیں ملے، یہ آئندہ آنے والے سارے امتیوں کی طرف اشارہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے تمام انسانوں کے لیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ عربوں کو فضل ملا، ان کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، اور پھر عموم کے اعتبار سے ہر کلمہ گو مسلمان جسے ایمان کی دولت میسر آ گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ایک بات ابتدا میں نے کہی تھی، اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر آیا اور حضور کے 4 فرائض۔ اللہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ، حضور اللہ کے فرامین سناتے ہیں۔ اللہ القدوس ہے، ہر عیب سے پاک، حضور لوگوں کا تزکیہ فرماتے قرآن پاک کے ذریعے۔ اللہ عزیز ہے، غالب کل اختیار رکھنے والا، اس کے احکام حضور لوگوں کو سکھا رہے ہیں، مانو گے تو فائدہ، نہ مانو گے تو تمہارے لیے نقصان۔ اور اللہ حکیم ہے، اور حضور حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی 4 آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، جیسے سورہ صف میں آیا تھا، ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے یہاں بھی آ رہا ہے۔ جن کو تورات دی گئی ان کا کیا معاملہ ہوا، ارشاد ہوا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا، گدھے کی طرح ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، تورات کو پس پش ڈال دیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 101 میں ہم نے پڑھا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، بھلا دیا۔ آج امت مسلمہ بھی سوچے، ایک عظیم اکثریت کو قرآن پاک کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے سننے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ تو بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ ہم آج قرآن پاک کے 28 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث ہے بخاری شریف میں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور قرآن پاک دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہماری عبرت کے لیے بتایا جا رہا ہے، جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، قرآن گدھے کی مثال بیان کر رہا ہے۔ گدھا، اس پر تو بوجھ لا دو تو بوجھ ہی سمجھتا ہے، چاہے کتابوں کا ہو یا اینٹوں کا ہو یا کسی اور شے کا ہو، چاہے گا جان چھوٹے جلدی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے گدھے کی مثال بیان فرمائی۔ استغفر اللہ۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ توجہ کیجئے گا، یہود نے تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا، تورات کو فراموش کیا، تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم آج قرآن پاک کو مانتے تو ہیں، مگر سود کے دھندے بھی چلیں، بے حیائی کا طوفان بھی چلے، جوئے کا اور سٹے کا کاروبار بھی چلے، اور دیگر حرام امور میں ارتکاب اس کا کیا جا رہا ہو، تو یہ عملاً قرآن پاک کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام کی شکل سے بچائے، تمام نافرمانیوں سے ہمیں بچائے، اور کتاب و سنت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان یہود کو کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بڑا چہیتا اور بڑا محبوب سمجھتے تھے، فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے یہودیو، اگر تمہیں یہ زعم، یہ گھمنڈ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے سوا اللہ تعالیٰ کے محبوب اور دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ایسی بات البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی آگے بھیجی اس کی وجہ سے کبھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کرتوت ایسے کہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، کبھی موت کے لیے تیار نہ ہوں گے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، آپ فرما دیجئے بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں آگاہ کر دے گا اس سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، موت کی تمنا تو کرو۔ کیوں؟ اللہ سے ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے، مگر یہ دنیا پرست قسم کے لوگ جو دنیا کی محبت میں ڈوبے اور اللہ کی کتاب کو پس سے پش ڈالا، جادو ٹونے میں لگ گئے، حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 برس کی اس کو عمر دے دی جائے۔ ہم بھی غور کریں، اللہ سے محبت ہے، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ آر یو ریڈی ٹو ڈائی؟ رائٹ ناؤ اگر میری اور آپ کی موت آ جائے، ہم جانے کو تیار ہیں، بہت سے کہیں یہاں رمضان شریف بھی تو آئی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ ان جنرل ٹرمز، انڈر نارمل سرکمسٹانسز، کیا مرنے کو تیار ہیں؟
ہمارے معاملات ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ غور کرنا چاہیے. اور آج قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے الحمدللہ یہ پوری دنیا بھر میں کیو ٹی وی کے ذریعے قرآن پاک کا میسج جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، بہت لوگ محنت کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں تو ایک اپارچونٹی مل گئی، اب واٹ نیکسٹ؟ آفٹر رمضان قرآن پاک سے جڑیں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جمعے کا بیان، جمعے کے بارے میں جان لیجئے. جمعے کو جمعے بنانے والی شے وہ جمعے کا خطبہ ہے. نمازیں تو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں ہم، ظہر کے 4 فرض کی جگہ جمعے میں 2 فرض رہ گئے. 2 فرض کہاں چلے گئے؟ 2 خطبے عطا ہو گئے. 2 خطبوں میں کیونکہ امام صاحب درمیان میں بیٹھتے بھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا ہوتا؟ آپ قرآن کی تلاوت کرتے، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے. تو جمعے کے خطبے میں قرآن دلوں کی نرمی کے لیے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے اس قرآن کا بیان جمعے کے خطبے میں رکھ دیا گیا. اتنا اہم معاملہ ہے کہ 2 رکعتیں کم ہو گئیں، جمعے کی 2 رکعت رہ گئی اور 2 خطبے عطا ہوئے. اب جمعے کا بیان، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم جمعاتی، اے ایمان والو جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے. جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، اس کا مطلب ہے پکارنے کا کوئی طریقہ موجود تھا. قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام نے تعلیم فرمایا جس کو اذان دینا کہتے ہیں. قرآن کنفرم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کنفرم فرما رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے. معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. دوبارہ عرض کروں، اذان کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہے، وہ حدیث مبارک سے پتہ چلا. اللہ کنفرم کر رہا ہے کہ طریقہ کوئی موجود ہے. اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. مراد ہے سارا اہتمام. ہاں عورتوں پر جمعے کی پابندی نہیں ہے، ان پر لازم نہیں کیا گیا. اسی طرح مسافر ہے، غلام ہے، کوئی ایسا بیمار ہے کہ حاضر نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے معافی. ادروائز فرمایا جا رہا ہے کہ پورا اہتمام کیا جائے اور اہتمام سے جمعے کے لیے حاضر ہوا جائے. غسل کا اہتمام کرنا، صاف ستھرا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، مردوں کے لیے، ہاں عورتوں کے لیے نہیں. خوشبو لگا کے عورتیں باہر نہ نکلیں، منع کیا گیا اس سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ سارا اہتمام کس لیے؟ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو کہ پورے فوکس کے ساتھ قرآن پاک کو سنا جا سکے. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اب معاش کی ایکٹیویٹیز، دیگر امور کو چھوڑ کر جمعے کا اہتمام کیا جائے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. یہ سب کو چھوڑ کر جمعے کے لیے آنا یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اول وقت پہنچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، روزی تلاش کرو. اذان جمعہ سے لے کر جمعے کے نماز کے ادا ہونے تک اس دوران بس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کاروبار وغیرہ کی، باقی کماؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ممانعت آ گئی تھی، اب تم چاہو تو جاؤ دفتر چلے جاؤ، چاہو تو دکان پر چلے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جمعے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھولنا جانا کہ پورے ہفتے بس آرام کرو گے، نمازیں بھی ادا نہیں کرو گے، قطعاً نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ نہیں کہ پورے ایک ہفتے کے بعد تو اچھے مسلمان مر کر 2 رکعت ادا کرنے کے لیے آ گئے، اس کے بعد ایک ہفتے کی پوری چھٹی ہو گئی. چھٹی نہیں ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. اگلی آیت کا ایک پس منظر ہے. شروع میں جب نبی مکرم علیہ السلام جمعے کا اہتمام فرماتے تو جمعے کے دن خطبہ پہلے ہوتا اور بلکہ نماز پہلے ہوتی، جیسے عید کا معاملہ ہے، نماز پہلے ہوتی اور خطبہ بعد میں ہوتا. یہ شروع دور کی بات ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ شریف میں کچھ اجناس کی کمی کا معاملہ ہوا. حضور علیہ السلام نے نماز کا اہتمام فرما لیا اور کچھ لوگ آگے اناج بیچنے کے لیے تو لوگ چلے گئے کہیں اناج کی کمی کا معاملہ مسئلہ نہ ہو جائے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی عطا فرما رہا ہے. کیا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ دیکھتے کوئی تجارت، کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. کیا مطلب؟ نماز ادا ہو گئی، لوگ چلے گئے، روک دیا گیا ایسا نہ کرو بھائی، اللہ کا ذکر بڑی شے ہے اور رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے بعد یہ اہتمام ہو گیا کہ خطبہ پہلے ہو گیا جمعے کے دن اور نماز بعد میں ہو گئی، جیسے کہ اب ہمارے ہاں ترتیب ہے. ایک اہم بات، اب جب آخری بات آئی فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے تجارت سے بہتر ہے. آج تو تجارت کو بھی کھیل تماشا، ہر چیز کو کھیل تماشا. اب تو نہ جانے کس کس بات کو روئیں، دین کو بھی کھلواڑ لوگوں نے بنا دیا. اتنا کھیل تماشا دھندا ہر وقت ہمارے اوپر سوار کر دیا گیا. یہ غفلت کی باتیں ہیں.
فرمایا چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف آ جانا، جمعے کا اہتمام کرنا، یہی بہترین ہے. اور 1-1.5 گھنٹہ کا تم کاروبار زندگی کو چھوڑ دیتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ تو رازق اور بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. سورہ جمعہ کے بعد سورۃ المنافقون، نام سے ہی ظاہر منافقین کا ذکر آ رہا ہے. سورہ البقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ التوبہ میں، سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں ہم بہت کچھ پڑھ کر آئے ہیں. اب ایک بڑی جامع سورت ہے سورہ منافقون، مدنی سورت ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نفاق کے درجات کیا ہوتے ہیں، نفاق کے مرض کی ہلاکت خیزی کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں سورہ منافقون میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین یقیناً وہ جھوٹے ہیں. یہ پہلی ان کی صفت ہے، پہلا درجہ جھوٹ بولنا. یہ جھوٹے دعوے کرتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے. ایک بات ہم نوٹ کیجئے گا، قرآن پاک نفاق کس کو قرار دیتا ہے؟ ایک مرض، کہ انسان دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹتا ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تم قتال کے لیے کیوں نہیں آئے، جہاد کے لیے کیوں نہیں آئے، مال لگایا کیوں نہیں تم نے، اور یہ ہجرت کیوں نہیں کرتے، تو جھوٹے بہانے بناتے. بیوی کی طبیعت خراب ہے، بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ توڑ چکے ہوتے ہیں، استغفر اللہ. یہ پہلا ان کا درجہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، منافق کا. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے. دوسرا ان کا درجہ کیا ہے؟ کب تک جھوٹ بولیں گے؟ اب اپنی جھوٹی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیوں؟ وہ جو دم کٹنے والی بات تھی نا یہود کے تعلق سے، اہل کتاب کے تعلق سے، منافق سچے ایمان والوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا کمزور ہونا نمایاں ہوتا ہے، اسی دوسروں کو بھی روکتا ہے. تو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ سے کہ پس وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں. کلمہ تو پڑھتا ہے منافق مگر دنیا کی محبت میں ڈوبتا ہے اور دین کے عملی تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا اطاعت ان پر بھاری، ہجرت ان پر بھاری، قتال ان پر بھاری، انفاق ان پر بھاری. تو یہ عملاً کفر کی روش ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو نفاق کے مرض سے بچائے. نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. حضور تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار نہ کرنا. اور دین کے تقاضے کیا سامنے آ رہے ہیں؟ خود بھی اللہ کے بندے بنو، دین کی دعوت بھی دو اور دین کے نفاق کی جد و جہد بھی کرو. اب اس سے اگر کوئی فرار اختیار کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے تو یہ نفاق کا مرض ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرے تو آپ ان کی باتوں کو غور سے سن بھی لیں گے. مطلب دنیا پرست ہوگا تو ڈیل ڈول بھی ہوگا، لفاظی بھی بڑی عمدہ ہوگی، امپریسو اس کا انداز بھی ہوگا گفتگو کا کہ لوگ متاثر ہو جائیں. لیکن كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی. ایک جڑ سے کاٹ دیا جائے درخت کو تو تنا کھڑا نہیں رہ سکتا، ٹکانا پڑتا ہے سہارا دے کر. تو جس کے پاس کردار کی بنیاد نہیں، حقیقی ایمان موجود نہیں ہے، اب وہ لفاظی کرے گا، ڈیل ڈول اختیار کرے گا، کردار تو کوئی ہے نہیں، تو کوئی جھوٹے سہارے ان کو چاہیے ہوتے ہیں. حال ان کا کیا ہے منافقین کا؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں. ذرا قتال کا تقاضا ہے، ذرا انفاق کا تقاضا ہے، ان کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے. فرمایا ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں آپ ان سے چوکن نہ رہیے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے وہ کہاں پھرے جاتے. ایمان کی دولت ملی تھی اس کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دین سے فرار اختیار کرنا ہے. اللہ اکبر. اب آ رہا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، چوتھا درجہ آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ اب ان کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بخشش کی دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے، تو اپنے سروں کو مٹکاتے، انکار کرتے، سروں کو ہلاتے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ بڑا ہی تکبر کرتے ہیں. یعنی انتہا کیا ہے؟ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو کہتے ہمیں نہیں چاہیے استغفر اللہ. یہ نفاق کے مرض کی گراوٹ کی انتہا ہے. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، چوتھا درجہ. جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، آگے بڑھنے والے مخلص مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرنا اور
تکبر میں مبتلا ہونا اور حضور علیہ السلام کی استغفار جو دعا ہے وہ بھی لینے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے گھناؤنا مرض نفاق کا جو بندے کو یہاں تک پہنچاتا ہے. استغفر اللہ. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. ان کے حق میں برابر اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے. لن یغفر اللہ لہم. اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. یہ انتہا ہے تباہی کی منافقین کے لیے. سورہ توبہ میں آیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. کیوں؟ جھوٹے دعوے دار دنیا کی محبت میں ڈوبے اور دین سے فرار اختیار کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ہمارے ایمان کی سلامتی ہو, ہمارے ایمان کی حفاظت ہو, اور ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہنے والے ہوں. اللہ دنیا کی محبت اور نفاق کے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ایک خاص پس منظر ہے. ایک غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی, مسلمانوں کے درمیان کوئی بات نوک جھونک کی ہو گئی. عبداللہ بن ابی نے بہت سخت باتیں کی اور کہا اے مدینے والوں تم نے مہاجرین کو خوب کھلایا پلایا, اب یہ تمہارے اوپر ہی باتیں کرتے ہیں. بڑے سخت الفاظ اسے استعمال کیے. ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے نوجوان تھے, انہوں نے حضور سے فرمایا کہ اس طرح کی بات کی عبداللہ بن ابی نے. اس نے آگے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا, جھوٹ بول گیا. اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی اور وہ تبصرہ اب آ رہا ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں علیہ السلام, یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں. تم اپنا مال روک لو, یہ خود ہی پریشان ہو کر بھاگ جائیں گے. استغفر اللہ. یہ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی بات کہی تھی, منافقین کا سردار. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن منافق سمجھتے نہیں. تم کھلاؤ گے پلاؤ گے تو کیا ان کے معاملات صحیح ہوں گے؟ حالانکہ سارے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. وہ کہتے ہیں اگر مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو معزز ترین لوگ نہایت ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. استغفر اللہ. اپنے آپ کو معزز کہہ رہا ہے, استغفر اللہ. ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں ذلیل ہو گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے, لیکن منافق سمجھتے نہیں, علم نہیں رکھتے. کیا عزت عطا ہوئی؟ عبداللہ بن ابی آیا, بیٹے کا نام بھی عبداللہ, وہ ایمان والے تھے. سبحان اللہ. تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, باپ سے کہا تو الفاظ واپس لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. اللہ اکبر. حضور نے واپس بلا لیا. بیٹے کو اللہ نے ایمان کی دولت دے کر عبداللہ بن ابی کو ذلیل کر دیا. عزت تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق علم نہیں رکھتے. اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان مبتلا ہوتا ہے دنیا کی محبت میں جب اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے. مال اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر آدمی فراموش کر دیتا ہے دین کے تقاضوں کو. چوکنا رہو. فرمایا پریونشن بتائی جا رہی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. دنیا کی محبت کے دو بڑے عنوان کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت. ان میں ڈوب کر آدمی دین سے بھاگتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دیکھو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو یہ رویہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ خسارے میں پڑ جانے والے ہیں. تو اللہ کی یاد, وہ نماز بھی ہے, تلاوت بھی ہے, دین کی محافل بھی ہیں, دین پر عمل بھی ہے, آخرت کی یاد بھی ہے, دین کے لیے جد و جہد بھی ہے. اس میں لگے رہو گے تو تمہاری پریونشن ہوگی نفاق کے مرض سے. اور اگر لگ جائے نفاق تو علاج انفاق. نفاق کا مرض لگ جائے تو علاج انفاق, خرچ کرو. مال کی محبت نکالنے کا طریقہ کیا؟ مال کو لگاؤ. ارشاد ہوا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اور موت ابھی بھی آ سکتی ہے. لگاؤ لگاؤ, خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دے دی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. آدمی ڈیلے کرتا ہے. یہ ڈیلے کروانا شیطان کی ٹیکٹک ہے, یہ شیطان کا حملہ ہے. ذرا ریٹائرمنٹ ہو جائے گا پھر میں دین کے لیے خرچ کروں گا, دین کے لیے وقت لگاؤں گا. او بھائی شیورٹی ہے کہ تم 60 سال تک جیو گے؟ یو نیور نو, وی نیور نو. جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. رائٹ ناؤ, ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے. تو آج ہے لگا دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. کیا ریٹ اللہ آفر کرتا ہے؟ سبحان اللہ.
700 گنا. البقرہ 261. بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں انلمیٹڈ ریٹرن اللہ آفر کرتا ہے. اور ماہ رمضان نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. مال کی محبت ہی نفاق کی طرف لے جاتی. یہ مال کی محبت دنیا کی محبت کا ایک سمبل اور سائن ہے بہت بڑا. اس مال کو لگاؤ دل پاک رہے گا، اس میں اللہ کی یاد رہے گی، آخرت کی یاد رہے گی، تو دین کے تقاضوں پر عمل کرنا اور نفاق سے بچنا آسان ہوگا انشاءاللہ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور جب کسی کے اجل آ جائے تو اللہ ہرگز کسی کو ڈھیل نہیں دیتا. میرا اور آپ کا وقت جیسے ہی طے ہوگا، مکمل ہوگا، وقت آ جائے گا، اللہ مہلت نہیں دے گا. اللہ اس سے پہلے عمل کی توفیق دے. واللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نفاق کے مرض سے بچائے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل اور دین کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. آئیے راضی کرام اختتام پر مختصر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. ہماری محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سارے انسانوں کو امن، سلامتی، ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا